رجب ہے، شعبان ہے، رمضان بس ایک مہینہ ہے۔ جبکہ جو جانتے ہیں عالموں کے لیے، عارفوں کے لیے یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے جو راتوں اور دنوں کا مجموعہ ہے، بلکہ ایک متشکل، ایک متجسم اور ایک مادی شے ہے تاثیر اس کی روحانی ہے۔ جس طرح میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح یہ ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اسی طرح متشکل کر کے آپ کی اور میرے سامنے کھڑا کر دے گا، اور یہ ماہ مبارک قیامت والے دن ایک ایک بندے کی شفاعت کرے گا۔ رسول کریم نے ارشاد فرمایا الرمضان والقرآن یشفعان یوم القیامہ، رمضان اور قرآن قیامت والے دن شفاعت کریں گے۔ رمضان اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ اس بندے نے میرے لیے بھوک برداشت کی، اس بندے نے میرے لیے پیاس کو برداشت کیا، اس بندے نے میرے لیے جو ہے وہ رات کی نیند کو قربان کر دی، تراویح میں کھڑا رہا، یا اللہ میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ حضرات، رمضان المبارک کی حیثیت باقی مہینوں کی نسبت اس کی کیفیت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے جو اللہ کا مقام رضا، جس پر اللہ راضی ہوگا اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جو بندہ ماہ رمضان کا احترام کرے گا، ادب کرے گا، اس کے تقاضے کو پورا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس کے لیے جنت کا نظارہ عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر ہی اس کیفیت کا۔ اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو آپ خواہش کریں اللہ اس کو پورا فرمائے، جو آپ سوچیں اللہ اس کو پورا فرما دے۔ اور اللہ نے اپنی لاریب کتاب قرآن میں اس کا اشارہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے میں نے عقل کو پیدا کیا۔ کس کو؟ عقل کو پیدا کیا، اور عقل سے پوچھا من انت وما انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ عقل نے کہا انت ربی وانا عبدک، یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ پھر اللہ نے نفس کو پیدا کیا، یہ جو آپ کے پاس ہے، میرے پاس، ہر بندے کے پاس ہے، کوئی نفس امارہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس مردیہ ہے، نفس راضیہ ہے، نفس مردیہ ہے، کتنی اقسام صوفیاء نے، علماء نے اس کی ہیں۔ اللہ نے نفس کو پیدا کیا اور پوچھا من انتا ومن انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ نفس نے کہا انا وانتا انتا، میں اور تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو 100 سال جہنم کی آگ کے اندر رکھا۔ کہاں؟ جہنم کی آگ میں 100 سال جلایا، اور پھر پوچھا من انتا ومن انا، تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ اس نے کہا انا وانتا انتا، میں ہوں اور تو ہے۔ اللہ نے پھر اس کو 100 سال بھوک کی آگ میں رکھا۔ یہ جو آپ کو بھوک لگتی کہتے آج تے روزے نے اخیر کر سے جی، بھوک کی آگ میں رکھا، بھوک کی شدت میں رکھا 100 سال، اور پوچھا من انت ومن انا، اس نے کہا انت عبدی انت ربی وانا عبدک، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ حضرات، تقوی ایسے نہیں آ جاتا، تقوی کے حصول کے لیے روزہ رکھنا پڑتا ہے، اور روزہ ایسی چیز ہے جو بندے کو متقی بنا دیتا ہے، کیونکہ یہ نفس
کسی اور چیز سے قابو نہیں آتا کہ آپ تہجد شروع کر دیں تو قابو آ جائے، آپ جو ہے وہ تسبیحات شروع کر دیں تو قابو آ جائے، آپ ذکر فکر کی مجالس میں جانا شروع کریں تو قابو آ جائے۔ یہ قابو آتا ہے تو بھوک کی شدت سے قابو آتا ہے۔ ایسے ہی نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا جوان جو شادی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، بیوی کے نان و نفقہ پورا کرنے کی استعداد نہیں رکھتا، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، کہ روزے رکھنے سے اللہ اس کی صلاحیت کو کمزور کر دے گا اور اس کا نفس اور اس کی جو خواہشات ہے اس کے قبضے اور کنٹرول میں آ جائیں گی، کیونکہ قرآن عزیز نے سب سے بڑی بیماری جس کو قرار دیا ہے وہ خواہش ہے۔ یعنی قرآن کہتا ہے ارائیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسا بندہ دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ خواہش کو معبود کیسے بناتے؟ کہ جو من میں آیا وہی کیا، جو دل کیا وہی کیا۔ اور کتنے ہزاروں بندے نہیں کروڑوں بندے آپ کو ملیں گے کہ اپنے من کی مرضی کرتے ہیں، اور وہ تمہارے جو یہ کولڈ ڈرنک کی بوتلوں پر لکھا ہوا ہے سنو سب کی اور کرو من کی، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکر انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے، حالانکہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کی مخالفت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ یعنی روزہ نفس کی خواہشات کو توڑنے کی پریکٹس اور مشق کا نام ہے۔ روزے میں کیا ہے؟ کھانے کو جی کرتا ہے، اللہ نے کہا نہیں کھانا، پینے کو جی کرتا کہتا نہیں پینا، اور اپنی شہوت کی تسکین کے لیے اس کی صلاحیت موجود ہے، سہولت موجود ہے، لیکن نہیں کرنا، روکا گیا ہے، روکا گیا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہم جو نفس پرست لوگ ہیں ان کی پتہ کیا ہے کیفیت؟ سارا دن روزہ رکھتے، این روزے کی اختتام کے وقت جب افطاری کرنی ہوتی حالت یہ ہے کہ ان سے کہ بھائی ابھی ٹائم نہیں، غلطان ہو گئی، یہ ٹائم نہیں، تو بڑا صوفی ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے۔ یعنی خواہش تو پھر نہیں گئی، مرضی تو پھر نہیں گئی۔ روزہ فرض کریں، یہ اس کو آپ روزہ سمجھیں، یہاں سے لے کے یہاں تک روزے کا، اگر آپ یہاں سے 1 منٹ کے بعد کھا لیں یا 1 گھنٹے کے بعد کھائیں تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اختتام میں 1 منٹ پہلے کھا لیں، 1 منٹ پہلے کھا لیں تو روزہ رہے گا؟ کہ تو جی کھولو جی روزہ بسم اللہ کرو۔ بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجل الفطرہ واخر السحر، افطار میں جلدی کرو اور سحر میں تاخیر کرو، یعنی سحری آخری وقت میں کھاؤ۔ لیکن آپ ایک مسئلہ سمجھیں، ایک ہے غروب شمس، ایک ہے ایوب شمس۔ ایوب شمس کا مطلب ہے کہ سورج چھپ گیا، سورج چھپ گیا، اور غروب شمس کا مطلب ہے کہ سورج ڈوب گیا۔ ہمارے لوگ سورج کے چھپنے پر افطاری کر لیتے، یعنی ایوب شمس کا مطلب ہے کہ اگر آپ چھت پہ چڑھ کے دیکھیں یا کسی گاؤں میں دیہات میں جا کے دیکھیں تو آپ کو جب سورج ڈوبتا ہوا نظر آئے، جب تک یہ محسوس ہو کہ سورج یہاں ڈوبا ہے، اس کی کرنیں زیادہ ہوتی ہیں نا وہاں، یہاں ڈوبا ہے، تب تک سورج غروب ہوا نہیں۔ اور جب یہ تفریق اور تمیز ختم ہو جائے کہ سورج کہاں ڈوبا ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، یہاں ہے، بالکل نیچے چلا گیا، پھر غروب شمس ہوا ہے۔ اور سارا مہینہ روزہ رکھ کے
اگر آپ افطاری کا ہی آپ کی سمجھ نہیں آئی تو روزے کس بات کے، فائدہ کس بات کا؟ میں رمضان شریف کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ لوگوں کو رمضان کا اصل میں پتہ ہی نہیں ہے، رمضان کی اصل میں معرفت ہی نہیں ہے، اس مہینے کی شان کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی آمد پر اللہ تعالیٰ ایک پورے 11 مہینے پورے سال تک اس مہینے کے اعزاز اور اکرام کے لیے جنت کو سجاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت سج رہی ہے، کیا ہوا شوال آ گیا، اللہ نے کہا جنت کو پھر دوبارہ سے ریسیٹ کرو، نئی ترتیب کے ساتھ۔ جنت تو خوبصورت ہے، ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں، اس کی تو صفائی کی ضرورت نہیں، اس کی تو مٹی بھی کستوری کی ہے، ہیرے جواہرات ہیں، زمرد ہے، اور اس کی پانی جو ہے ایسے شفاف ہے اس کے اندر۔ فرمایا نہیں، جو میرا مہینہ ہے رمضان، اس نے میری امت کو کرنا اجلا ستھرا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا حضرت کعب سے کہ جناب رمضان کیسے گزارتے ہیں؟ کہا ہم تو رمضان گزارتے ہیں گناہوں کا بوجھ اتارنے کے لیے۔ رمضان کس لیے گزارتے؟ سارا سال انتظار ہوتا ہے کہ جب رمضان آئے گا تو ہم اپنے بوجھ اتاریں گے، گناہوں کی میل اتاریں گے، گناہوں کی جو گندگی ہے اس کو صاف کریں گے۔ رمضان تو گناہوں کی گندگی کو اتارنے کا نام ہے، اور رمضان تو اطمینان نفس کا نام ہے۔ اطمینان، ہم نے اس کو ایسے سونے کا مہینہ بنایا۔ کون سا مہینہ؟ سو ساری کا سو لو، دوپہر میں پھر سو لو، شام میں پھر سو لو۔ سونے کا مہینہ نہیں، آپ اندازہ کریں کہ امت کا، امت کے صوفیاء کا، امت کے اولیاء کا، امت کے ائمہ کا عمل کیا ہے اس مہینے میں، کہ وہ کھانا پینا چھوڑتے ہی تھے، وہ سونا بھی چھوڑتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، دن کو بھی رات کو بھی، تراویح پڑھی ہے تو پھر جا کے۔ اچھا، ایک بڑی عجیب بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہر یزداد فیہ رزق المومن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ جس میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ اچھا، حضور نے صحیح بات کی کہ نہیں؟ کس کس کا یقین ہے کہ حضور نے سچ کہا؟ سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم حضور کی بات پر ایمان لائیں، اس کو سچ جانیں۔ جب اس میں رزق بڑھ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ رزق پھر کوئی اور چیز ہے، جو آپ اکٹھی کر رہے ہیں وہ کوئی اور چیز ہے، جو دیہڑی جا رہے ہیں، جو دوڑ لگا رہے ہیں، جو نوکری کر رہے ہیں، جو اوور ٹائم لگا رہے ہیں، وہ چیزیں دیگر ہے۔ اور یہ رسول کریم فرماتے ہیں ایسا مہینہ جس میں اللہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں تمہیں صرف عبادت کی کوشش کرنی ہے۔ رزق کا وعدہ ویسے کس کا ہے؟ علامہ صاحب، رزق کا کس نے وعدہ کیا ہے؟ رازق کون ہے؟ نہیں 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 نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بابا کہندا ہوئے پترو میں بڑی مشکل تانوں پاڑے، دیہڑی دار کہتا میں بڑی محنت کر کے آیا، اور رازق اللہ ہے۔ رازق کون ہے؟ اللہ ہے، اور اس پر ایمان لیا کہ رازق اللہ ہے۔ تو صرف ایک کام کا پابند ہے کہ تو نے تقوی اختیار کرنا ہے، تو نے نیکی کرنی ہے، تو نیکی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے عبادت کرنی ہے، رزق اس نے دینا ہے، اور ہم نے الٹا کام کر دیا ہے کہ رزق ہم نے اکٹھا کرنا ہے اور عبادت کی توفیق اس نے دینی ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ تو اب کیا کر، اب تو عبادت کر۔
یا اللہ کیسے؟ فرمایا شیطان نہیں کرنے دیتا، میں نے اس کو سنگلوں سے جکڑ دیا ہے، میں نے خواہشات کی ساری فیکٹریاں بند کر دی ہیں، نفس کے سارے مکر جو ہے وہ توڑ دیے، تو روزہ رکھ، تیرا نفس جو ہے وہ تیرے تابع ہو جائے گا۔ اور ایسے ماحول کے اندر بھی اگر کوئی بندہ عبادت نہیں کر پا رہا تو وہ سمجھے کہ وہ خبیث النفس یا خبیث الفطرت ہو چکا ہے، اسے اب کسی تربیت کی ضرورت ہے، اسے اب کسی مربی کی ضرورت ہے، اسے اب کسی نگاہ کی ضرورت ہے جو اس کا علاج کرے۔ میں بڑے دروس کرتا تھا، بہت علامہ صاحب جانتے ہیں، میں 38 جگہ پر ماہانہ درس قرآن، پورا رمضان شہر میں قرب و جوار میں جاتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ یار یہ جو محنت کرتا ہوں نا میں، ابھی آپ کو لیکچر کیا ہے، ابھی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ آپ سے گفتگو کروں گا تو اس کا اثر ختم، ابھی 5 منٹ 10 منٹ کے بعد یہ سب دھل جائے گا۔ لیکن ایک اور تبلیغ جو میں نے اب شروع کی ہے، جو میرے مرشد نے مجھے کہا کہ آپ لوگوں کو اس انداز سے تربیت کریں جو صوفیاء کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ میں نے تربیت کی تو میں نے بندوں کی فطرت کو بدلتے دیکھا ہے، بندے کی سرشت کو بدلتے دیکھا ہے، بندے کے مزاج کو بدلتے دیکھا ہے، بندے کے معاملات کو بدلتے بندے بدلتے دیکھے۔ اور اس سلسلے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آج جمعرات ہے، آج افطاری کی دعوت دیتا ہوں میں آپ کو۔ آپ یہ ساتھ ہی میں رہتا ہوں، کوئی دور نہیں رہتا، یہ ٹاؤن ہے نا کوڑیاں والا، اس کے اندر مسجد ہے، مدرسہ ہے۔ آج آپ میرے پاس افطاری کریں، عصر سے مغرب تک میرا وہاں محفل ہوتی ہے، محفل ذکر ہوتی ہے، محفل، اس میں ہم سبق کیا پڑھاتے ہیں؟ اس میں ہمارا سبق یہ ہے کہ نیکی کرنا مشکل ہے اور گناہ کرنا آسان ہے، اور یہ ہے بیماری۔ یہ کیا ہے؟ نیکی بڑی اوکھی ہے، تراویاں بہت اوکھی ہیں، کون بندہ کھڑا ہو جائے؟ روزہ بہت اوکھا ہے، نماز بہت مشکل ہے، اور گناہ کی بات کریں 1 منٹ میں جناب رش لگ جائے گا، سارا محلہ، سارے شیطان اکٹھے ہو جائیں گے ادھر 1 منٹ میں۔ اب یہ بیماری ہے، اس کو بیماری جو بندہ سمجھتا ہے اور ہم اس کا علاج کرتے ہیں، ہم اس کا علاج کرتے ہیں کہ یہ جو اصل بیماری ہے وہ بیماری ہے دل کی۔ کس کی بیماری ہے؟ دل کی۔ اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں، چھوٹا بچہ ہے بالکل 7 مہینے کا، 8 مہینے کا، سال کا، وہ اگر پخانہ کرتا ہے تو اس کو اگر مطلب نہ صاف کیا جائے تو وہ اپنے پخانے کے ساتھ ہی کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ جب بڑا ہو جائے تو پخانے کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس وقت اسے شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ جب بڑا ہو جاتا سمجھ آتے کہ یہ گندی چیز ہے۔ گناہ اس پخانے سے بھی زیادہ گندا ہے، گناہ اس پخانے سے بھی زیادہ گندا ہے، اور بندے کرتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ شعور نہیں رہا۔ اب شعور کیسے آئے گا؟ اس طرح یہ پلاسٹک ہے، کاریگر کے اتنے چڑھی ہے تو یہ کرسی بنی، کس نے بنائی ہے؟ یہ کاریگر نے بنائی۔ آپ بنا سکتے؟ آپ بنا لیں گے؟ ہم نہیں بنا سکتے کہ ہم کاریگر نہیں اس کے۔ ہر شے کا کاریگر ہوتا ہے، بندوں کا بھی کاریگر ہوتا ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں بندوں کا کاریگر تو اللہ ہے، تو اس کا کاریگر اللہ نہیں؟ یہ جو دیوار ہے اس کا کاریگر اللہ نہیں ہے، تو مستری نے بنائی، اللہ نے تو نہیں بنائی۔ مستری نے گر سیکھا ہے، فن سیکھا ہے۔ اسی طرح اس نفس کا، اس انسان کا بھی کوئی کاریگر ہے، اور وہ کاریگر وہ ہوتا ہے جس نے یہ فن سیکھا ہوتا ہے۔ حضرات، آخری بات میں عرض کروں گا کہ رب تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، میں تمہارے ساتھ، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، آسانی کا ارادہ کرتا ہے میرا اللہ۔ رمضان المبارک میں رسول کریم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں اور اپنے ملازموں پر بوجھ کم کرو، اس کی اجرت کو بڑھا دو، اس کی مزدوری میں اضافہ کر دو، کام کم لو اور پیسے زیادہ دو اس کو۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنا ٹائم
عبادت میں، نیکی میں، تقوی میں زیادہ گزاریں۔ اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے اللہ نے قرآن میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ تمہارا کام دیہڑی کرنا نہیں ہے، تمہارا کام نوکری کرنا نہیں ہے، تم دنیا کمانے اور تجارت کرنے کے لیے نہیں آئے، تمہیں میں نے دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ تو جس کی نوکری کرے حضرات، وہ نوکری کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ جب آپ رب تعالیٰ کی نوکری کرتے ہیں تو اللہ اسے نوکری کا صلہ نہ دے، ایسا ہو سکتا؟ حضرت مالک بن دینار کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مجوسی دور کے زمانے میں دو بھائی تھے، 40 سال سے آگ کی عبادت کر رہے تھے۔ چھوٹے نے بڑے سے کہا بھائی جان اس آگ کی ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس کو کچھ شرم ہونی چاہیے کہ ہمیں تو نہ جلائے، جو لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے ان کو تو جلائے، ہمیں تو نہ جلائے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ پھر اس نے کہا آؤ میں اور آپ دونوں ہاتھ آگ میں ڈالتے، اگر آگ نے ہمیں نہ جلایا تو عبادت جاری رکھیں گے، اگر اس نے جلا دیا تو پھر میں اس کی عبادت نہیں کروں۔ بڑے کو پتہ تھا کہ یہ تو جلا دیتی ہے، اس نے کہا نہیں میں نے نہیں ہاتھ اس کے اندر کرنا۔ چھوٹے نے اپنا ہاتھ آگ کے اندر کر دیا، اس کا ہاتھ جل گیا۔ اس نے کہا لعنت بھیجو اس میں کہ جس کی عبادت کرتے ہوئے 40 سال گزرے اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ ہمیں نہیں پہچانتی، اس کی عبادت چھوڑی۔ حضرت مالک بن دینار کے پاس گئے، توبہ کی۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کو گھر سے نکالا، چل نکل جا، دفع ہو جا، تو دین ہی چھوڑ گیا ہے جس دین پر 40 سال سے ہم کاربند تھے، میں نے اپنے گھر میں نہیں رکھنا تجھے، چلا گیا۔ اپنی بیوی کو لے کے ایک ایسے ویران مکان میں اس کو صفائی، اس نے کہا تم ادھر ٹھہرو تو میں آتا ہوں۔ حضرت مالک بن دینار نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو اتنے سال تم نے گزارے زندگی کے، اسلام کی دین کی شریعت کی بھی ایک حقانیت ہے، تم اللہ اللہ کرو رزق اللہ دے گا۔ اب ہم تو ہمیں یقین نہیں ہے نا اس بات پہ، نہیں ہے یقین آپ۔ اس نے کہا یار بزرگوں نے کہا کوئی سچی بات ہوگی، وہ سیدھا جا کے مسجد میں بیٹھ گیا اور اللہ اللہ شروع کر دی۔ شام کو یا بیوی نے کہا کچھ لائے نہیں، کھائیں گے پکائیں گے؟ اس نے کہا ابھی مالک سے بات، اس نے کہا ہفتے کے بعد رزق دیتا ہوں، ہفتے کے بعد مزدوری دوں۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے ہفتہ جس طرح بھی گزارا